بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، جیسے کہ لاسٹ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا کہ بھٹو کے دور حکومت کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کس طرح جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں ان کو نیشنلائزیشن کیا، ان کو اپنی قومی تحویل میں لے لیا، جس سے کیا ہوا کہ جو بڑے بڑے مل مالکان تھے، جاگیردار طبقہ تھا، وہ بھٹو سے اس بات سے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے بھٹو کی حکومت کو کشمکش میں ڈالا گیا. اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ لوگ آلریڈی اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ بھٹو نے بینکوں کو، صنعتوں کو، قومی جو بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں تھیں ان کو تحویل میں لیا، اور نہ صرف بڑے بڑے اداروں کو تحویل میں لے لیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بھٹو نے جو قومی تحویل میں بڑے بڑے ادارے لیے اس کے کیا اثرات ہوئے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم اور کامرس پر اور تجارت پر کیا اثرات ہوئے. سب سے پہلے صنعت پر اثرات، مثبت اثرات اور منفی کہ پازیٹیو افیکٹس کیا ہوئے اور نیگیٹو افیکٹس کیا ہوئے. پازیٹیو افیکٹ، سب سے پہلے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا. صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے کیا ہوا کہ جو بڑے بڑے مل مالکان تھے، جب ظاہری بات ہے ان کی جو مزدور طبقہ تھا، ان کی جو اجرت تھی، ان کی جو سیلریز تھیں، وہ جب بڑھ گئیں تو جو صنعتی مزدور تھے ان کو ریپریس کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا استحصال ختم ہوا، ان کی مراعات، ان کے جو بونس الاؤنس دیے گئے اس میں اضافہ ہو گیا، تو آٹومیٹیکلی صنعتی مزدور جو ہے وہ اس بات سے حکومت سے خوش ہو گئے. دوسرا، قومی آمدن میں اضافہ ہوا. صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے کیا ہوا کہ جب قومی تحویل میں لیا گیا، حکومت کو صنعتوں کے تمام جو پروفٹس تھے سب کچھ پتہ چلا، جس سے کیا ہوا قومی آمدن میں آٹومیٹیکلی اضافہ ہوا اور حکومت کی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. مل مالکان کا رویہ، مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بہتر ہوا اور ہڑتالوں کی تعداد کم ہوتی گئی. سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی، جس پر صنعتی طبقہ پر، جیسے کہ آپ جانتے 22 خاندانوں کی اجارہ داری تھی، لیکن نیشنلائزیشن سے اس طبقہ کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی. صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں کیا گیا. حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کی تمام صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں کیا گیا. مہنگائی پہ کافی حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا گیا. منفی اثرات کیا ہوئے؟ حکومت نے جب ان تمام اداروں کو قومی تحویل میں لیے تو صنعتیں لگانے کم ہو گئیں، صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوتا گیا. مزدور یونینز، مزدوروں کو سیاسی آزادی ملی، مزدور یونین بنائی گئی، جس سے مزدوروں نے آئے دن مزید الاؤنس لینے کے لیے ہڑتالیں کرنی شروع کر دیں. حکومت کے تمام جو صنعتی قومی تحویل میں لیے گئے ادارے تھے اس میں سیاسی جو ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے وہ اس میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے صنعت پر کم، سیاست پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی. بدعنوانی کا فروغ، حکومت کی صنعتوں کا تحویل لینے سے جو تنخواہ دار طبقہ تھا انہوں نے جو ہے بدعنوانی کہتے ہیں کرپشن کو عام کر دیا اور اس کو فروغ ملنے لگ گیا. سرکاری تحویل میں ہونے سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا، حکومتی اخراجات میں جو ہے وہ دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا گیا. یہ اس کے کیا تھے؟ منفی اور مثبت اثرات. اب آ رہتے ہیں تعلیم پر کیا اثرات ہوئے. تعلیم پر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اسپیشلی جو اسکول میں ٹیچرز تھے. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، جو پرائیویٹ طبقہ تھا اور جو گورنمنٹ طبقہ تھا اس میں جو ٹیچرز تھے، اساتذہ تھے، ان کی تنخواہیں کم تھی پرائیویٹ کی، لیکن حکومت نے کیا کیا کہ جو حکومت کے جو پرائیویٹ ملازمین تھے اسکولوں کے، ان کی تنخواہیں بھی گورنمنٹ سرکاری اسکولوں کے برابر کر دی گئی. طلبہ کو وظائف دیے گئے، اسکالرشپ دی گئی تاکہ ان کے اندر تعلیم کے لیے مزید دلچسپی پیدا ہو، وہ تعلیم میں دلچسپی لیں اور ان کے اندر آگے بڑھنے کا رجحان پیدا ہو. جو کم درجے کے اسکول کالجز تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا، کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اسکولز کو جو ہے وہ کالجز کا درجہ دیا گیا. تربیتی ادارے، مزید ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے، جیسے کہ اساتذہ جو تھے، اسپیشلی جو اسکولز لیول پہ ٹیچرز تھے ان کو ٹریننگ دی گئی، تربیتی ادارے قائم کیے گئے تاکہ اساتذہ تعلیم حاصل کریں اور مزید اچھی طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ پڑھا سکیں بچوں کو. تعلیم بالغاں، ایسے اسکول کالجز بنائے گئے جہاں بچوں کو جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ ان کے اندر مزید اعتماد اور مزید جدید طریقے کی تعلیم جو ہے وہ پیدا ہو. اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز قائم کی گئی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی اور جس سے طلباء کو گھر بیٹھے ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی ویژن کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے، آپ جو ہے وہ ڈیو ٹو سم ایکسیڈنٹلی ریزنز آپ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسی طرح
ان طلبات کے لیے جو طلبات گھر سے باہر نہیں جا سکتے یا جو دور دراز علاقوں سے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے جو ہے وہ یا آن لائن اسٹڈیز جو ہے وہ کنٹینیو کی گئی۔ تعلیم کے منفی اثرات کیا ہوئے؟ سب سے پہلا حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ڈیفینیٹلی جب ظاہری بات ہے حکومت نے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کے برابر بھی کر دیں تو حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، اور جو پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان تھے وہ اس بات سے ناخوش تھے، لہٰذا ان کا رویہ حکومت سے بہتر نہ تھا۔ پرائیویٹ مالکن کا ناخوش ہونا، پرائیویٹ مالکن حکومت کے اس اقدام سے خوش نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں مزید دلچسپی لینا شروع نہ کی۔ حد سے زیادہ آزادی، اسٹوڈنٹ کو حد سے زیادہ آزادی دی گئی، اسٹوڈنٹس کے لیے مزید پیکیجز بنائے گئے تو اسٹوڈنٹس نے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دینا کم کر دی اور سیاست کی طرف توجہ دینی جو ہے وہ زیادہ شروع کر دی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے امن و امان کا مسئلہ، کالج اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے لیے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا۔ اسٹوڈنٹس نے تعلیم کی بجائے سیاست میں دلچسپی لینی زیادہ شروع کر دی، جس کی وجہ سے تعلیم پر منفی اثرات جو ہے وہ قائم ہوئے۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے صنعت پر اثرات اور تعلیم پہ اثرات۔ اب ہمارے ہیں کامرس اور تجارت پر اثرات۔ کامرس اور تجارت پر بھی اسی طرح اثرات تھے کہ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ مثبت اثرات کیا ہوا؟ صنعتی پیداوار میں اضافہ، حکومت کی صنعتوں میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت نے جب تک قومی تحویل میں لیا تو صنعتی پیداوار کا جو ریشو تھا وہ حکومت کو پتہ چلتا گیا اور صنعت کاری میں جو ہے وہ سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ درآمدات کی حوصلہ افزائی کی گئی، مزید مشینری اور مشینری کی اشیاء منگوائی گئیں، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن اور توازن تجارت جو ہے وہ بیلنس ہوا۔ برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی پاکستان میں برآمدات کہتے ہیں جسے ہم اپنی کوئی چیز باہر کے ممالک میں بھجواتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں۔ درآمدات کہتے ہیں ہم باہر کے ممالک سے کوئی چیز منگوائیں اور ان کو ہم پیسے دیں، ٹھیک ہے۔ اس سبزیاں اور پیاز برآمد ہونے لگے، زرعی اصلاحات بہتر ہوئی جس سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو جو ہے فروغ ملا۔ اس کے علاوہ منفی اثرات کامرس اور تجارت پر کیا ہوئے؟ سب سے پہلے تو افراط زر۔ افراط زر کہتے ہیں جس میں چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو، اور ڈیمانڈ کے آٹومیٹیکلی جب سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے پیسے دے کر ان سے چیزیں لیں گے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا؟ انفلیشن، افراط زر ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے صنعت کاری کو جب برآمدات میں اضافہ ہوا تو مہنگائی بھی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ سامان تیش کہتے ہیں لگژریز، مطلب مختلف جو الیکٹرانکس کا مشینری کا سامان تھا وہ منگوایا گیا، درآمد کیا گیا، جس سے پیسے زیادہ خرچ ہوئے، جس سے توازن ادائیگی جو ہے وہ بیلنس نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ملکی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا، اور لاسٹ جو ہے تیل کی توازن تجارت خسارے، تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے توازن تجارت کسے کہتے ہیں؟ توازن تجارت سے مراد ہے توازن تجارت اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جس میں درآمدات اور برآمدات جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں، برآمدات آپ کی کم ہو جائیں اور درآمدات زیادہ ہو جائیں۔ مطلب برآمدات جو ہے اس پہ پیسے آپ کو کم مل رہے ہیں، لیکن جو درآمدات ہے اس پہ جو باہر کے مالک سے آپ خرید رہے ہیں اس پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو آٹومیٹکلی توازن تجارت جو ہے وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ اچھا، یہ تھے آپ کے منفی اثرات۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے نیشنلائزیشن پڑھا کہ اس کے صنعت، تعلیم، تجارت اور کامرس اور تجارت پر کیا اثرات ہوئے، مثبت، منفی، ہم نے اس کو پڑھے۔ آپ ان کو اسی طرح اپنے بکس پر پوائنٹس کی صورت میں نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ لک ایٹ دس بک، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے اس کے نیچے انڈر لائن کیا، آپ اسی طرح یہ ہیڈنگس ہر پوائنٹس کے ساتھ لکھیں گے اور اسی طرح نیکسٹ پیج پہ بھی لکھیں گے۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ بھٹو کے صنعت پر نیشنلائزیشن کے مثبت اثرات 2 لکھیں یا منفی اثرات لکھیں، یا کامرس اور تجارت پر لکھیں، تو آپ ان پوائنٹس کو اچھے سے نوٹ کر لیں۔ آگے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس 1973 آئین کے اہم پہلو۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا کہ بھٹو کا دور حکومت ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ہم نے اوکے بھٹو کا دور حکومت ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ بھٹو نے کس طرح صنعتوں کو نیشنلائزیشن کیا، اس کے کیا افیکٹس ہوئے اور کیا پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس ہوئے۔ اوکے، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، پیج نمبر آپ کا ہے اسٹوڈنٹس 9، اس میں یہ آپ کا لانگ کویسچن بھی ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک فار یور چیپٹر
ٹھیک ہے. آپ کا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو. ٹھیک ہے. اب آئین کسے کہتے ہیں؟ آئین کہتے ہیں جس میں حکومت کوئی ایسا نظام، نظم و ضبط کا ضابطہ بناتی ہے جس میں تمام جو ادارے ہوتے ہیں وہ مل کر اس آئین کو چلاتے ہیں اور ملک کو جو ہے وہ ایک ویل ڈسپلن جو ہے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ ان تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. اب آج جیسے کہ آپ نے 9 کلاس میں بھی پڑھا، 1956 کا آئین آپ نے پڑھا، 1962 کا آئین پڑھا کہ کس طرح ہمارے ملک میں آئین بنایا گیا لیکن اس آئین کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا زیادہ دیر تک. 1956 کا آئین تقریباً 2 سال چلا اور 1956 کا آئین 1958 میں مارشل لا لگ کے ختم کر دیا. 1962 کا آئین جو کہ صدارتی نظام تھا، صدارتی آئین تھا جو کہ ایوب خان نے، جسے فرد واحد کا آئین بھی کہتے ہیں، وہ بھی آئین زیادہ دیر نہ چل سکا اور ختم ہو گیا. 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنوایا اور اس آئین میں ان کی بیسیکلی یہ آئین جو ہے پارلیمانی نظام کے اکارڈنگ تھا. پارلیمانی نظام کیا ہے؟ ہم اس کے اہم جو اسپیکٹس ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے ہم کریں گے. سب سے پہلے اس پوائنٹ کے اسپیکٹ کیا تھے؟ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ تھا افتتاحیہ. اسٹوڈنٹس اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں، آپ کا لانگ کویسچن بھی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن، اور یہ کی پوائنٹس آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے اور دین آپ اس کو ایکسپلین کریں. سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے افتتاحیہ. افتتاحیہ سے مراد ہے کہ اس آئین میں 1956 اور 1962 کے آئین کی تمام دفعات شامل کی گئیں. اس کے علاوہ اس میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا. قرارداد مقاصد کیا تھی؟ جس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ تمام جو حکومت کا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی امانت ہے اور مسلمان جو بھی اس نظام کو سنبھالے گا وہ اس کو ایک امانت کے طور پر جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا. 1985 میں اس آئین میں باقاعدہ ترمیم کہتے ہیں چینجز، امینڈمنٹ کر کے اس کو آئین کی ہی شکل بنا دیا گیا جس میں قرارداد مقاصد کے مطابق تمام جو اختیارات کے مالک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد یہ آئین باقاعدہ لکھا گیا، تحریری آئین تھا، پہلے آئینوں کی طرح یہ آئین بھی تحریری تھا. 1956 یہ آئین تحریری تھا. 1956 1962 پہلے آئینوں کی طرح بھی یہ آئین باقاعدہ لکھا گیا. اس آئین کے 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر یہ مشتمل تھا. اس کے علاوہ یہ آئین وفاقی آئین تھا. وفاقی آئین سے کیا مراد ہے؟ کہ ملک میں ایک وفاق ہوگا، وہ تمام صوبوں اور تمام علاقوں کی نمائندگی کرے گا. جیسے کہ ہمارا وفاق کیا تھا؟ اسلام آباد، اور اسلام آباد کے انڈر تمام صوبے تھے، 4 صوبے ہمارے تھے، سندھ، سرحد، بلوچستان اور پنجاب. اس کے علاوہ تمام جو ہمارے ٹرائبل ایریاز تھے، قبائلی علاقہ جات تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے. اور جو اسلام آباد ہوگا، وفاق ہوگا، وہ ان تمام صوبوں کو جو ہے وہ اپنے انڈر آبزرویشن میں رکھے گا. اس کے علاوہ نیم استوار آئین. نیم استوار آئین سے مراد یہ ہے کہ 1973 کا آئین نیم استواری تھا، نہ تو اس میں زیادہ چینجز کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی یہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا کہ اس میں چینجز کی ہی نہیں جا سکتی. لیکن اگر کوئی 2/3 قومی اسمبلی کا جو کوئی پرسن اگر اس میں 2/3% جو ہے اگر اس میں رائے دیں تو اس میں جو ہے وہ چینجز کی جا سکتی ہیں. مطلب یہ اتنا بھی سخت نہیں تھا یا مشکل نہیں تھا کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یا اتنا بھی آسان نہیں تھا کہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی. لیکن اگر 2/3 لوگ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اس میں رائے دیں تو اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ قومی زبان مقرر کی گئی. قومی زبان ہماری اردو مقرر کی گئی. اور اس کے علاوہ 1973 کے آئین کے مطابق 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی، لیکن انگریزی زبان دفتری زبان کے طور پر جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی آئین اس میں شامل کیے گئے. اسپیشلی کہا گیا کہ ملک کا آئین جو ہے وہ سرکاری مذہب اسلام ہوگا. صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا. اوقاف کا نظام قائم کیا گیا. سود کا خاتمہ کرنے کے لیے باقاعدہ محکمے قائم کیے گئے. اور اس کے علاوہ مختلف اسلامی جو ہمارے شہری تھے ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ادارے قائم کیے گئے تاکہ وہ اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. اس کے علاوہ آزاد خود مختار عدلیہ. کسی بھی ملک میں جو عدلیہ ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے اپنے فیصلوں میں، اس کے اوپر کسی بھی وزیر صدر کا جو ہے فیصلہ لاگو نہیں ہوتا. ججز کے لیے باقاعدہ معقول اچھا معاوضہ پیکیجز مقرر کیے گئے تاکہ وہ اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ آزاد ہوں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی سختی یا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں مکمل اختیارات رکھیں.
اس کے بعد آ جاتا ہے پارلیمانی آئین۔ پارلیمانی آئین سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک 1973 کا جو آئین تھا وہ پارلیمانی نظام کے مطابق تھا، جس کے مطابق ہر 5 سال بعد حکومت تبدیل ہو جائے گی، جس کے بعد کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ نامینیٹ ہوگی، اس کے وزیر اعظم چنا جائے گا، وہی وزیر اعظم اپنی کابینہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزراء کی کمیٹی جو ہے وغیرہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کابینہ سے آگے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کے وزراء مقرر کیے جائیں گے، اور پارلیمانی آئین کی مدت جو ہے وہ 5 سال کی، حکومت کا جو مین سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، اور صدر کو قومی اسمبلی کا سینٹ اور 4 صوبوں اسمبلیاں منتخب کرنے کا حکم ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کی اکثریت سے ہی جو ہے وہ سامنے آئے گا، قومی اسمبلی کے افراد اس کو ووٹ دیں گے، تبھی وزیر اعظم جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا۔ آئین کی بالادستی سے مراد ہے اگر کوئی شخص غیر آئینی اللیگلی طریقے سے قانون کو توڑے گا تو اس کو جو ہے وہ اس قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور وہ غدار کہلائے گا۔ آئینی ادارے قائم کیے گئے۔ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات کے تحفظ کے لیے آئینی ادارے قائم کیے گئے۔ اس پرپز کے لیے قومی اسمبلی، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب کے ادارے قائم کیے گئے تاکہ ملکی انتظامات کو اور ملک میں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے کام جو ہے وہ کیا جا سکے۔ دو ایوانی مقننہ سے مراد ہے کہ باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس جو پورے ملک کی، جسے کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ ایوان بالا جسے کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی، اور ایوان زیری جسے ہم سینٹ کہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ملک میں آئین بنانا، ملک میں الیکشن کروانا اور حکومتی انتظامات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلانا۔ تو لہٰذا جو ایوان بالا تھا اس کی مدت 6 سال رکھی گئی، اس کی جو تعداد تھی وہ 104 تھی، اور ایوان جو زیری تھا اس کی تعداد 104 ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے، اور ٹوٹل جو پارلیمنٹ کے ارکان کی تعداد ہے وہ 446 ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 446۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے بنیادی حقوق۔ تمام آئین میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا تمام شہریوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، شہریوں سے مراد جو پاکستان کا سٹیزن شپ رکھتا ہے، ان تمام لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے بنیادی حقوق کے خلاف جو کوئی قانون بنائے گا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام شہریوں کو ایک جیسے حقوق جو ہے وہ دیے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو یا کسی بھی فرقے وغیرہ سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ یہ آپ اچھے طریقے سے ان کی پوائنٹس کو یاد کریں گے اور دین ان کو ایکسپلین کریں گے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا کلیئر ہوا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔